اپنے پڑوسی کی زمین کو ناجائز طریقے سے ہتھیا لیتا ہے، بھائی بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، بھائی اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، آج کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، آج کسی کی پراپرٹی پر ہم نے قبضہ کیا ہے، یاد رکھو جس دن مریں گے، جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، یہ سارا مال ہم گھر چھوڑ کے جائیں گے اور قبرستان میں اکیلے جائیں گے، قبرستان میں قبر میں اکیلے دفن کیے جائیں گے۔ نہ یہ پیسہ ہمارے ساتھ جائے گا، نہ یہ زمین ہمارے ساتھ جائے گی، نہ یہ جائیداد ہمارے ساتھ جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں جانا ہے۔ کس کے لیے حرام کما رہے ہو؟ کس کے لیے زمینیں ہتھیا رہے ہو؟ کس کے لیے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما، جو ایک بتہ زمین، جو ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز قبضہ کر لے گا، تفقہ من سبع ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ایک بتہ، ایک بالشت اگر آپ نے کسی کی زمین ہڑپی ہے تو گردن میں پوری 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ زمین نہیں لے رہے ہیں ناجائز قبضہ کرنے والے، جہنم کا ٹکڑا لے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرے پاس 2 لوگ آتے، زمین کا مسئلہ لے کے آتے، اور ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے غلط فیصلہ ہو جائے، اور جس کی زمین نہیں ہے میں فیصلہ اس کے حق میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایسا ہو جائے جس کی زمین نہیں ہے، اگر اس کے حق میں میں نے فیصلہ کر دیا تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمین و جائیداد کے مسئلے میں کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرنا۔ یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ پیسہ سب یہی رہ جائے گا۔ ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ اللہ کو منہ دکھا سکو، ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ قبر کا عذاب ہمیں نہ سہنا پڑے، ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ اللہ کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حرام کمائی انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی برباد کرتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک پرابلم اور بھی ہے، ایک بہت بڑا بگاڑ ہمارے نوجوانوں میں اور بھی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد صرف کھانا کمانا ہے، اگر مقصد سپول کے رہنے والے کا یہ کہ میں دبئی جا کے کام کروں اور لاکھ روپیہ مہینہ کما کے لاؤں، اگر مقصد یہ کہ میں روس میں جا کے کام کروں اور لاکھوں روپیہ میرے گھر میں آئے، اگر مقصد صرف جاب کرنا ہے، اگر مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، معاف کرنا میرے نوجوانوں، آپ نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ کیا مقصد ہماری زندگی کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو تم پیدا کیے گئے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تم اس لیے دنیا میں تم کو پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو۔ اسی لیے مسلمان کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نوجوانوں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ دنیا کا اصول ہے، یہ میرے ہاتھ میں گھڑی لگی ہے، جب تک یہ ٹائم بتا رہی ہے میں ہاتھ میں پہنے ہوں، جس دن اس میں بیٹری ختم ہو جائے تو جب تک یہ دوبارہ چلنے نہ لگے میں اپنی کلائی میں اس کو نہیں پہنوں گا۔ اگر پہنوں گا تو لوگ کہیں گے مولانا گھڑی لگائیں اور گھڑی چل نہیں رہی ہے، گھڑی کا کام ہے چلنا۔ اے مسلمان، تیری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کھانا کمانا انجوائے کرنا یہ سیکنڈری چیز ہے، پرائمری چیز یہ ہے کہ تو اللہ کو راضی کر لے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اللہ کو راضی کرو۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے دنیا پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے اور آخرت کی ان کو کوئی چنتا نہیں ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا، آپ مسجد میں گئے ہوں گے، امام صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہوگی،
پہلی رکعت میں امام صاحب نے سورہ اعلیٰ پڑھی ہوگی، سورہ اعلیٰ کے اندر آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر آپ کا مقصد دنیا میں اچھا مکان بنانا ہے، ارے جنت کے محلوں کے سامنے اس مکان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ کا مقصد دنیا میں خوبصورت بننا ہے، ارے جنت کی خوبصورتی کے مقابلے میں دنیا کی خوبصورتی کیا چیز ہے؟ اگر آپ کا مقصد دنیا میں کسی عورت کو حاصل کرنا ہے، ارے جنت کی حوروں کے سامنے دنیا کی عورتوں کی کیا حیثیت ہے؟ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے جنت کو قریب کر دیا اپنے متقی بندوں کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میرے بندو ہم نے جنت میں کیا کیا تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، تمہیں شعور اور احساس بھی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک پرابلم اور بھی ہے، بے حیائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ کل تک جو چیزیں عیب مانی جاتی تھیں آج وہ دھیرے دھیرے عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کل پورے گاؤں میں اگر کسی کے بارے میں ہم یہ سنتے تھے فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی کے ساتھ افیئر ہو گیا تو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی، بہت بڑا عیب مانا جاتا تھا، لوگ تانا مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ آج موبائل کا دور آ گیا، آج حالات یہ ہو گئے کہ آج کون سا لڑکا اس سے محفوظ ہے اور کون سی لڑکی اس سے محفوظ ہے یہ سوچنا پڑتا ہے۔ برائی اس قدر عام ہو گئی میرے پیارے بھائیوں کہ آج موبائل کے ذریعے بڑی تیزی سے پورے سماج کو بے حیا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حیا اور ایمان ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اگر حیا نکل جائے گی تو ایمان نکل جائے گا، ایمان نکل جائے گا تو حیا نکل جائے گی۔ ابھی یوٹیوب پر ایک کامیڈین نے اتنی گندی بات بولی ہے کہ آج جو لوگ بے حیائی کا کام کرتے وہ بھی کہہ رہے یار یہ بہت گندی بات ہے۔ کامیڈی کے نام پہ اتنی گندی اور فحش باتیں آج نوجوانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ چاہے آپ فیس بک دیکھ لیں، چاہے آپ انسٹاگرام دیکھ لیں، ہر جگہ گندگی کو بھر دیا گیا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے اس طریقے کی ریلز کو، اس طریقے کے ویڈیوز کو اپنی فیس بک کے اوپر شیئر کرتے ہیں، انسٹاگرام پر اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر بے حیائی کی کسی بات کو آپ نے شیئر کیا ہے تو قیامت کے دن اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ اگر آپ نے بے حیائی کو پھیلایا، بے حیائی کو نشر کیا، بے حیائی کو پروموٹ کیا تو آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنے آپ کو شرم و حیا والا بناؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے نبی ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ نبی حیا والے، صحابہ حیا والے، اور ہمارا رب بھی حیا اور غیرت والا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ بھی حیا والے بنے اور بے حیائی کو اپنے گھروں سے اور اپنے سماج سے نکال کے دیں۔ نوجوانوں میں ایک اور مسئلہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بدکاری اور زناکاری کا۔ جس گناہ کے بارے میں قرآن کہتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں بولا زنا مت کرو، بولا زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ زنا بہت گندا کام ہے اور بہت بے حیائی کا راستہ ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے راستہ کیوں کہا؟ راستہ اس لیے کہا کہ راستے پہ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ آج جس راستے پہ چل کے آپ کسی اور کی بہن کے ساتھ یہ غلط کام کر رہے ہیں، کل اسی راستے پر چل کے کوئی آپ کی بہو بیٹی اور آپ کی بیوی اور بہن کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ یہ زنا بھی ایک قرض ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں تو اسی راستے پہ چل کے کل کوئی آپ کے گھر تک آئے گا۔
اسی لیے ہماری شریعت نے ہر اس عمل سے روکا ہے جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہو۔ کیوں لڑکیوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو؟ کیوں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم گھر میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو۔ معاف کرنا، اب تو نقاب بھی ایسے ایسے آتے ہیں کہ نقاب بھی عورت کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آپ کے دیہاتوں میں نے دیکھا نقاب کے اوپر باقاعدہ لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ اللہ کی بندی تو لائٹ لگا کے کیوں گھوم رہی ہے؟ بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ نقاب کے اوپر پٹی لگی ہے اور پٹی پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے۔ ارے ہوگی تو ماشاءاللہ، مگر اس کو نقاب کے ذریعے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لڑکیوں کو دیکھا گیا کہ نقاب کے اوپر لکھا ہے اسلام کی شہزادی، ہائے ہائے اسلام کی شہزادی، نقاب پہ لکھ کے گھوم رہی اسلام کی شہزادی۔ نقاب اور پردے کا مقصد تجھے چھپانا تھا، تجھے پردے میں رکھنا تھا۔ اے مسلمان عورت، تو نے نقاب کو بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس پردے کو سادہ ہی رہنے دو، اس پردے کو رنگین مت بناؤ میرے پیارے میری پیاری بہنوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے عورتوں گھر سے نکلو تو بن سنور کر کے نہ نکلا۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ زناکاری کو روک دیا جائے۔ کہیں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کیا کرو۔ لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ جو اچھے گھروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ نقاب میں فوٹو ڈالتی ہیں فیس بک کے اوپر، نقاب والا فوٹو ڈال رہی ہیں۔ اسلام کی بیٹی پارک میں ٹہل رہی ہے نقاب پہن کر کے، اپنی مہندی کا ڈیزائن دکھا رہی ہے۔ سانپ کھلتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔ اے مسلمان بہن، تجھے اگر فیس بک پر اپنی خوبصورتی دکھانا ہی ہے تو کیوں یہ پردے کا ناٹک کرے؟ پردہ بھی تو ہٹا دے۔ یہ تیرے ہاتھوں کی مہندی کا ڈیزائن، یہ تیرے گلے کا ہار، یہ تیرے ہاتھوں کا کنگن، یہ بھی اسلام کے اندر زینت ہے، اور اسے بھی سوشل میڈیا پر ڈالنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنی زینت کو کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام بڑی پابندی ہمارے اوپر لگاتا ہے تو میں بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں اور بڑا آسان سی مثال دیتا ہوں۔ 10,000 والا موبائل ہوتا ہے تو کہیں بھی رکھ لیتے ہیں پاکٹ میں، اور 1 لاکھ روپے والا آئی فون ہوتا ہے یا سیمسنگ کا کوئی مہنگا فون ہوتا ہے 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا، تو صرف اس کا کور آتا ہے 1,000 روپے کا، اس کو بہت اچھے قیمتی کور میں رکھا جاتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور انسان کہیں گرتا ہے اور ٹوٹنے کی آواز آتی ہے تو کہتا ہے اللہ کرے پیر ٹوٹا ہو، موبائل نہ ٹوٹا ہو۔ مہنگا موبائل ہوتا ہے تو یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئی فون نہ ٹوٹا ہو، میرا پیر ٹوٹ جائے وہ چلے گا، اتنا قیمتی موبائل ہوتا ہے۔ اے مسلمان بہنوں، آپ بھی اسلام کی نظر میں بہت قیمتی دولت ہیں، اور قیمتی چیزوں کو پردے میں رہنے کا اور پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت تنہائی میں ہوتی ہے، جب کوئی عورت تنہائی میں ہوتی ہے الا وثالثہم الشیطان، جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں نوٹ کر لو، میری بہنوں نوٹ کر لو، آپ فیس بک کے اوپر جب کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہو، جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، وہاں پر بھی تیسرا شیطان موجود۔ لڑکی چاہے اپنے دور کی بہت بڑی عالمہ ہو اور لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، اگر دونوں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں تو شیطان وہاں پر بھی بیٹھا ہے۔ اور ابھی جو میں نے واقعہ بیان کیا نشا سنگھ نام کی ایک لڑکی کا، جو نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی، فیس بک کی چیٹنگ کے ذریعے ہی یہ معاملہ ہوا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ہونے والی بات چیت زناکاری کے اڈے تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے بڑے ادب سے کہتا ہوں
اپنی بہنوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ یہ موبائل ایک خنجر ہے آپ کے ہاتھ میں، ایک دودھاری خنجر ہے۔ اس موبائل کے ذریعے آپ علماء کے بیان بھی سن سکتی ہیں، اس موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، اس موبائل کے ذریعے آپ اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس موبائل کے ذریعے بے حیائی اور گندگی کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر میٹر کرتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس موبائل کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان زناکاری اور بدکاری کے اس دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں میں ایک اور برائی ہم دیکھ رہے ہیں، حرام کمائی کی برائی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ اکبر۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بیٹھیے سکون سے بیٹھیے۔ سبھی بیٹھ جائیے۔ مولانا میک سے بول دیے، نہیں تو سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو مرگی آ گئی آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی ہے، سامعین سے کہنا ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے، ان کے کوئی گارجین ان کے جو رشتہ دار ہے آپ ان کو تھوڑا سائڈ میں لے کے چلے جائیں، باقی آپ لوگ اپنی جگہ پر رہے۔ ہاں ہو گیا بیٹھیے۔ حرام کمائی کا مسئلہ بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ابھی آپ حیرت کریں گے، میں کٹیہار میں گیا، ایک کمپنی کا نام لوگوں نے مجھے بتایا، میٹا اوزون نام کی کمپنی۔ میٹا اوزون نام کی کمپنی میں لوگ پیسہ لگا رہے تھے اور ان کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ آپ اس میں پیسہ لگائیں گے ہر مہینے اتنا پیسہ ملے گا، اور کٹیہار کے ایک بھائی نے بتایا کہ ایک انسان نے 1 کروڑ روپیہ لگا دیا اس میں میٹا اوزون میں، اور آج وہ کمپنی بھاگ گئی، 1 کروڑ روپیہ اس کا ڈوب گیا۔ اس طریقے کی بہت ساری فراڈ کمپنیاں آ جاتی ہیں اور ہمارے نوجوان کا محنت کی کمائی کا پیسہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اپنے نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا، میرے نوجوان بھائیوں، کامیابی کا شارٹ کٹ مت تلاش کرو۔ پیسہ کمانا ہے، آپ جاب بھی کر سکتے ہو، آپ کاروبار بھی کر سکتے ہو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، جوئے کا راستہ نہ اپنانا، سٹے کا راستہ نہ اپنانا، سود کا راستہ نہ اپنانا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال۔ ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ حرام طریقے سے آیا پیسہ آپ کے گھر کے سکون کو برباد کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو جسم حرام کمائی سے پلے گا بڑھے گا، فالنار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ حرام کمائی اپنے گھر والوں کو مت کھلاؤ اور اپنے گھر میں مت آنے دو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج بندھن بینک کے ذریعے لون لینے کی وبا عام ہو رہی ہے۔ 5,000 10,000 کا لون آج مسلمان لون لے رہا ہے، وہ بھی انٹرسٹ کے اوپر لے رہا ہے۔ کیا مسلمان تجھے معلوم نہیں ہے کہ سود کا لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے؟ کیا تو نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ، اللہ کی لعنت سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر اور سود کو لکھنے والے پر۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں، سود کھانے والا بھی برابر اور سود کھلانے والا بھی برابر ہے۔ اس لیے انٹرسٹ کے اوپر بینک سے لون لینا، اور آج لڑکیوں اور عورتوں کے ذریعے بندھن بینک کا جو لون لیا جا رہا ہے اور پورا سماج آج ہمارا اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ افسوس کی بات ہے اور یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ کیا آج اس دور میں ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 5-10 ہزار اگر قرض دینا پڑے تو ہم اس کو قرض بھی نہیں دے سکتے، اس بیچارے کو بینک کا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج حرام کمائی کے راستے ہماری قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں میں ایک اور برائی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، اور وہ برائی میں ذکر کر چکا ہوں، نشے کی برائی ہے۔
پہلے تو شراب کا نشہ ہوتا تھا، اب تو چرس اور گانجا کا نشہ بھی نوجوانوں میں عام ہو رہا ہے۔ کتنے نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں اسی نشہ خوری کی وجہ سے۔ اور میں تو اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کی اچھی تعداد ہے، وہاں وہاں نشے کا رواج سب سے زیادہ ہے۔ ممبئی میں ایک جگہ ہے مالونی، بہت بڑا سمجھیے کہ وہ جو ہے جھگی والا ایریا ہے، غریبوں کا ایریا ہے۔ مالونی کے علاقے میں گیا، وہاں پہ میرا پروگرام تھا۔ جو نوجوان مجھے ریسیو کرنے آیا تھا اس نے بتایا کہ مولانا یہ ایشیا کی سب سے بڑی بستیوں میں سے ایک بستی ہے، جھگی پٹیاں یہاں پر موجود ہیں اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اور کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی نشہ ایسا نہیں ہے جو یہاں نہ مل جائے آپ کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کلاس 8 کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں، لڑکی اور لڑکیاں، ان کے بیچ میں ڈرگز کے جو پاؤڈر ہوتے ہیں، کوکین ہوتی ہے، ہیروئن ہوتی ہے اور چرس اور گانجا ہوتا ہے، ان بچوں میں بھی اس کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ اور وہاں ایک پاؤڈر لوگوں نے بتایا جس کا نام MD ہے، اتنا خطرناک وہ پاؤڈر ہے، ایک مرتبہ جو نوجوان اس کا عادی بن جاتا ہے پھر اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا ہے، اور اتنا خطرناک ہے کہ پورے بدن کو برباد کر دیتا ہے، اتڑیوں کو گلا دیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ کس راستے پہ تم جا رہے ہو؟ یہ کس راستے پہ تم جا رہے ہو؟ یہ زندگی تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس زندگی کو برباد کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلام میں سوسائڈ کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ زندگی میں جتنی بھی پرابلم آ جائے، اسلام سوسائڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے لوگو، اپنے آپ کو کبھی قتل مت کرنا، ایسا کوئی کام مت کرنا جس کی وجہ سے تم اپنی جان کے دشمن بن جاؤ۔ او گٹکھا کھانے والو، او بیڑی پینے والو، او سگریٹ پینے والو، او نشہ کرنے والو، اپنے جسم کو اور اپنے شریر کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ نشہ خوری کر کے اپنے شریر کو برباد مت کرو میرے پیارے نوجوان ساتھیوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں۔ طاقتور بنو، اپنے دماغ سے بھی طاقتور بنو، اپنے شریر سے بھی طاقتور بنو، اپنے ایمان سے بھی طاقتور بنو۔ اللہ کو طاقتور لوگ زیادہ پسند ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ شراب پینے والے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب خمرا لا تقبل له صلاة 40 لیلۃ، جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ نتیش کمار جی نے تو آج شراب بندی کی ہے، اسلام نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کی ہے میرے ساتھیوں۔ اور آج حکومتیں شراب بندی کرتی ہیں مگر بلیک مارکیٹ میں شراب بکتی ہے، 2 نمبر سے شراب بکتی ہے، پینے والے پیتے ہیں، پلانے والے پلاتے ہیں۔ آؤ 1400 سال پہلے کا منظر تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب کے قریب نہ جانا، جوا کے قریب نہ جانا، پاسے کے تیر کے قریب نہ جانا، اور غیر اللہ کے آستانوں کے قریب نہ جانا، یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے تم بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ابا کھانا کھا رہے تھے اور دسترخوان پہ شراب رکھی ہوئی تھی، جب کسی نے آ کے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور شراب حرام ہو گئی، میرے باپ نے شراب کا جو گلاس تھا اور شراب کا جو پیالہ تھا مجھے دے کے کہا کہ جاؤ اسے باہر پھینک کے چلے آؤ۔ صرف شراب نہیں، پیالہ بھی پھینک دینا، برتن بھی پھینک دینا۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب میں شراب کا پیالہ پھینکنے کے لیے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی ہے جیسے پانی بہ رہا ہے، جیسے ندی بہ رہی ہے۔
ایک آیت اتری ہے اور صحابہ نے شراب کے برتن توڑ دیے اور اپنے گھر میں شراب کا نام تک نہیں رہنے دیا. آج گٹکھا کے اوپر خطرناک پھیپھڑے کا فوٹو بھی بنا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس, ٹوبیکو کازز کینسر, تمباکو سے کینسر ہوتا ہے, تمباکو صحت کے لیے ہانیکارک ہے, لکھا ہوا ہے. بیچنے والا بھی بیچ رہا ہے, لائسنس دینے والا لائسنس دے رہا ہے, خریدنے والا خرید کے کھا بھی رہا ہے. چلے جاؤ کینسر ہاسپٹلوں میں, بڑی تعداد میں آپ کو کینسر کے ایسے مریض ملیں گے جو پان کھاتے تھے, گٹکھا کھاتے تھے, شراب پیتے تھے اور بیڑی پیتے تھے. ان کے نشے نے آج ان کو کینسر تک پہنچا دیا. میرے نوجوانوں, اپنے شریر کے دشمن مت بنو, اپنے جسم کے دشمن مت بنو, اپنے شریر پر رحم کھاؤ, اپنے ماں باپ پر رحم کھاؤ. آج وہ عورتیں جن کے شوہر شرابی ہیں, وہ عورتیں بیچاری راتوں دن روتی ہیں, وہ روتی ہیں کہ مجھے شرابی شوہر مل گیا. وہ بیچارہ شوہر تو شراب پی کے ساری کمائی کو برباد کرتا ہے, عورت بیچاری غریب عورت لوگوں کے گھروں میں جا کے محنت مزدوری کرتی ہے اور جو کما کے وہ لاتی ہے, شرابی شوہر اپنی بیوی کی کمائی بھی کھا جاتا ہے. دیوس ہیں ایسے مرد, بے غیرت ہیں ایسے مرد جو شراب پی کر کے اپنی عورت کی کمائی کھا جائیں. باغیرت بنو, عزت دار بنو, غیرت مند بنو میرے نوجوان ساتھیوں, اور نشے کی اس لعنت سے اپنے سماج کو پاک. اور آگے بڑھیے, ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں, گناہ کا کام کر رہے ہیں, تقریر سنی, دل میں توبہ کا خیال آیا, پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھے, پھر رنگ رلیاں منانے لگے, عیاشی کرنے لگے, اور دل میں خیال آیا کہ چلو ابھی تو جوان ہیں, کل بڑھاپے میں جب بڑھاپے کی عمر آئے گی تب سدھر جائیں گے, نمازی بھی بن جائیں گے, حاجی بھی بن جائیں گے, چہرے پر داڑھی بھی رکھ لیں گے. او میرے نوجوان ساتھیوں, اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہو گے؟ اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ کل صبح کا سورج آپ دیکھو گے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا, کہاں مرے گا. موت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی, موت کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی فیملی کا کیا ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا. کسی کے جانے سے زندگی رکتی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. پچھلے مہینے کا واقعہ ہے, ابھی 15 دن بھی نہیں ہوا ہوگا. جھارکھنڈ کے دیوگھر میں میرا پروگرام تھا اور تقریر کر کے میں لوٹ رہا تھا. آدھا گھنٹے کے بعد ذمہ داروں کا فون آیا, مولانا آپ تو چلے گئے, ہمارے گاؤں میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا. میں نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ کہا کہ آپ کے جانے کے بعد جب جلسہ ختم ہوا, ایک 20-22 سال کا نوجوان جو قرآن کا حافظ بھی تھا اور چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا باپ تھا, وہ بائک سے جلسے میں آیا تھا اور تقریر سن کر کے بائک سے جا رہا تھا. 4-5 کلومیٹر کے بعد اس کا گاؤں تھا. جب سڑک سے مین روڈ سے اپنے گاؤں کے لیے مڑنے لگا, اس نے انڈیکیٹر نہیں دیا, یہ سوچ کر کے رات کا ٹائم ہے, انڈیکیٹر کی کیا ضرورت ہے. اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ٹریفک کے جو رولز ہیں اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. چاہے رات ہو چاہے دن ہو, آپ بائک سے نکلتے ہو ہیلمٹ پہن کے نکلو, کار چلا رہے ہو سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھا کرو. میرے ساتھ بہت خطرناک حادثہ ہوا تھا 2 سال پہلے یو پی کے اندر. رات میں جلسہ کر کے لوٹ رہا تھا, گاڑی پوری سپیڈ میں چل رہی تھی, ڈرائیور کو نیند آ گئی اور گاڑی کو لے جا کر کے اس نے ٹرک میں بھیڑا دیا. وہ تو اللہ کا شکر ہے, میری عادت ہے میں کار میں بیٹھتا ہوں ہمیشہ سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھتا ہوں. سیٹ بیلٹ میں لگایا ہوا تھا اور اس کار میں ایئر بیگ تھا. جیسے ہی گاڑی ٹرک میں لڑی ہے اور ایئر بیگ نکلا ہے, اور اس ایئر بیگ کی وجہ سے میں بالکل آگے ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے چہرے پر یا میرے شریر میں ایک کھروچ بھی نہیں آئی. میرے پیچھے ایک صاحب گئے تھے, ان کا سر گاڑی کے اوپر ٹکرایا, وہ بے ہوش ہو گئے. ڈرائیور کا پیر بری طریقے سے زخمی ہو گیا, اور گاڑی کی جو حالت تھی, میں نے فوٹو ڈالا تھا فیس بک کے اوپر, جن لوگوں نے گاڑی کو دیکھا وہ تو ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی میں کوئی بچا ہوگا, لیکن ایئر بیگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور اس کو ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. وہی سے یہ سبق مجھے ملا کہ ہمیشہ جو گاڑی کے اندر جو سیفٹی کی چیزیں ہیں ہمیں ہمیشہ ان کا خیال کرنا چاہیے. اس نوجوان نے
गाड़ी को मोड़ा है गांव की तरफ, इंडिकेटर नहीं जलाया और पीछे से स्पीड से पिकअप आ रही थी, पिकअप ने ठोका है उसकी गाड़ी को और ऑन द स्पॉट वो लड़का इंतकाल कर जाता है। जलसे से लौट रहा था, बीवी ने सोचा नहीं था मेरा शौहर जिंदा नहीं लौटेगा, बच्चों ने सोचा नहीं था 1 घंटे के बाद हम यतीम हो जाएंगे, माँ बाप ने सोचा नहीं था हमारा जवान बेटा हमसे रुखसत हो जाएगा। जिस घर में अभी खुशी का माहौल था कुछ देर पहले अभी गम का माहौल हो गया और जवान बेटे की लाश घर में आती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जिंदगी में कब कौन सा हादसा हमारी जिंदगी की कि तार को तोड़ दे हम नहीं जानते। इससे पहले कि मौत आ जाए तौबा कर लो मेरे प्यारे साथियों। कल पर तौबा को मत टालो, कल की सुबह का इंतजार मत करो, अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो और जितना जल्दी पॉसिबल है तौबा कर लो। और याद रखो हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हम कितने बड़े खताकार हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सच्ची तौबा कर लेंगे अल्लाह हमें अभी माफ कर देगा। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहाला। अल्लाह ताला अपने उन बंदों की तौबा कबूल करता है जो नादानी में आकर के गुनाह कर लेते हैं, सुम्मा यतूबून मिन करीब, और फिर वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं, फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ऐसे लोगों की तौबा को अल्लाह कबूल कर लेता है। व कानल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब जानने वाला हिकमत वाला है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं करेगा जो गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, जब मौत का टाइम आता है तब इंसान कहता है कि ऐ अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूं, लेकिन अब मौत को सामने देख करके तौबा करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए तौबा करो मेरे नौजवानों, इंतजार मत करो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, जब हमारी और आपकी मौत हो जाएगी, अल्लाह कुरान में कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन, जब मौत आती है बंदा कहता है ऐ अल्लाह एक मौका तो दुनिया में और दे दे, एक मौका और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तेरा ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा, मरने के बाद अब दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख की जिंदगी गुजारना है, अब कब्र में रहना है और वहां अपने अमल के एतबार से तुझे जिंदगी गुजारना है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों तौबा कर लो, तौबा में देर मत करो, तौबा में देर मत करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब अपने भाई को कत्ल करने का प्लान बनाया तो क्या कहा, उक़्तुलू यूसुफा अवी तुरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, कहा कि अपने भाई को कत्ल कर देते हैं, यूसुफ को कत्ल कर देते हैं या उसको कहीं छोड़ के चले आते हैं और बाद में हम नेक बन जाएंगे, दीनदार बन जाएंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। बाद में तौबा करने का ख्याल शैतान डालता है, अभी तौबा करो, फौरन तौबा करो। अगर तौबा करने का ख्याल दिल में आता है तो देर मत करो मेरे प्यारे साथियों। वो आंखें जो अल्लाह के खौफ से रोने लगे, जिन आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहने लगे, वो आंखें बड़ी खुश नसीब हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिस आग से अल्लाह के खौफ से, जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है वो आंख जहन्नम की आग में नहीं जलेगी, वो आंख जहन्नम की आग में नहीं जलेगी। और आगे बढ़िए मेरे साथियों, एक दो बातें बयान करके और बात खत्म करता हूं। आज हमारे नौजवानों के साथ एक प्रॉब्लम और भी है, और वो प्रॉब्लम क्या है, उलमा से हम दूर हो चुके हैं, हम उलमा से दूर हो चुके हैं। कुरान में अल्लाह कहता है कि हम किसी बस्ती को कब हलाक करते हैं,
ہم کسی بستی کو کب ہلاک کرتے ہیں؟ الا واہلھا مصلحون، جب تک کسی بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ علماء، یہ اصلاح کرنے والے، یہ حلال کو حلال بتانے والے، یہ حرام کو حرام بتانے والے بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ علماء سے اپنا تعلق جوڑو، علماء سے جڑ کر کے رہو، اور علماء کا مقام کبھی جاہلوں کو نہ دینا، علماء کا مقام غیر علماء کو نہ دینا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو حقیقت میں علم والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اور جب علم کو اٹھا لے گا تو جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے۔ میرے بھائیوں، اب تقریر ہمارے آخری موڑ پر ہے، اور یہ ایک پرچی ہمارے پاس آئی ہے، اس میں 3 سوالات لکھے ہیں۔ نواقض اسلام کتنے ہیں؟ دیکھیے، نواقض اسلام کئی چیزیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو یہ چیز بھی اسلام کو توڑنے والی، اسلام کو ختم کرنے والی۔ اگر کوئی انسان کفر کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ایمان کا اپوزٹ ہے، ایمان کا الٹا ہے، تو وہ چیز بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو علماء نے باقاعدہ اس ٹاپک پر کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ کئی چیزیں ہیں، مختصر میں آپ یہ سمجھیے کہ جس چیز سے ایمان اور اسلام مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں ان کو ذکر کیا گیا ہے، وہ چیزیں نواقض اسلام ہیں۔ دوسرا سوال ہے واجبات الصلاۃ کتنے ہیں اور ارکان الصلاۃ کتنے ہیں؟ یہ بھی موضوع تفصیل چاہتا ہے۔ نماز کے اندر وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ نماز کے اندر واجب ہیں، اور اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو نماز کا رکن ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑا ہونا یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ نماز میں رکوع کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ نماز میں سجدہ کرنا یہ نماز میں رکن ہے۔ نماز میں آخری تشہد میں بیٹھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ السلام علیکم کہہ کر کے نماز ختم کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ تو نماز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، کمپلسری ہے، ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں سنت ہے، مستحب ہے، ان کو اگر ہم نہیں کریں گے نماز تو ہو جائے گی، مگر وہ نماز مکمل نماز نہیں ہوگی، سنت کے خلاف نماز ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ہم پیارے رسول کے طریقے پر نماز پڑھیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی کی نماز کا طریقہ آج حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ علماء سے پوچھ لیں، کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لیں اور نماز کا پورا طریقہ سیکھ کر کے اس طریقے پر آپ نماز پڑھیں، پھر آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ارکان الصلاۃ کیا ہے، واجبات الصلاۃ کیا ہے، بس نبی کی جو نماز کا طریقہ ہے اس طریقے کو ہم فالو کر لیں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے رکھی ہے۔ اب آخری بات، اور میں چاہوں گا کہ اس بات کے بیان کرنے کے بعد ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اب تک کلیت الفاروق میں اس پروگرام میں آئے ہیں اور انہوں نے تعاون نہیں کیا ہے، انشاءاللہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے محبت کرتے ہیں وہ یہاں آئیں گے اور اس ادارے کا تعاون کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے بیماری تو بتا دی، علاج کیا ہے؟ نوجوانوں کے اندر یہ برائی یہ برائی یہ برائی میں نے بتا دیا، علاج کیا ہے؟ آئیے مختصر میں علاج سمجھ لیجئے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ اگر ہم ان برائیوں پر کنٹرول پانا چاہتے ہیں، ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، زمانے کی تمام برائیاں ہمارے قریب نہیں آئیں گی۔ جب تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا ہم برائی سے نہیں بچ سکتے، اس لیے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بری سنگت سے بچیں۔ نوجوان لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوان بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ کن لڑکیوں کے ساتھ تم اٹھتی بیٹھتی ہو اور کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس بات کا خیال کرو۔ دڑی منڈوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، نشہ خوروں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، حرام خوروں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، ان کا اخلاق تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ میری بہنوں، بے حیا لڑکیوں سے تمہاری دوستی ہوگی، فاحشہ لڑکیوں سے تمہاری دوستی ہوگی، ان کا اخلاق اور کیریکٹر تمہارے اندر بھی پیدا ہوگا۔ سنگت اچھی بناؤ، کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اسی طریقے
طریقے سے اگر ان برائیوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے تو قرآن نے ایک طریقہ بتایا، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز ہر مسلمان پر اپنے ٹائم سے فرض ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے۔ ان برائیوں سے بچنا ہے تو ہم نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے ہم کنٹرول ان کے اوپر ہم پا لیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نوجوانوں کی ان برائیوں میں بہت سے والدین اور گارجین بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ گارجین بھی بہت ذمہ دار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر گارجین سے پوچھا جائے گا تو لڑکے کا باپ تھا، تو لڑکی کی ماں تھی، تیرا لڑکا یہ کر رہا تھا، تیری لڑکی یہ کر رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا، تو نے کیوں نہیں روکا، تو نے کیوں نہیں سمجھایا۔ ایک گارجین کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، ان کا اچھا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کو غلط باتوں سے روکے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر آپ ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، علماء کی مجالس سے آپ جڑیں، اس طریقے کے دینی پروگراموں میں آپ جائیں، اور معاف کیجئے صرف انٹرٹینمنٹ کرنا، گھومنا پھرنا اور جلسے میں جا کے وہاں گوشت کھا کے چلے آنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جلسوں میں جائیں، پروگراموں میں جائیں تو ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے علماء کے بیان کو سنیں، اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا نہ دیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں کہیں جاتا ہوں، ہمارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ایک فوٹو لینا چاہتا ہوں، ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں، بڑا شوق ہے سیلفی لینے کا، مگر انہی نوجوانوں میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں، نوجوان ہیں اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نوجوان ہیں اور منہ میں گٹکھا رکھے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں نماز کی پابندی نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، علماء کے ساتھ سیلفی لینا یہ کوئی بڑی بات اور کمال کی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ علماء سے محبت کرتے ہیں تو ان کی باتوں پر عمل بھی کریں، وہ جو صحیح باتیں اور حق باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ان باتوں کو آپ فالو کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہر برائی اور ہر گندگی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔